کرتے تھے اور
آپ لوگ اور آگے آ جائیں گے، بالکل آمادہ ہو جائے گا۔ ایک بار اور بابا جب بلند نعرہ سنو۔ کیا دیکھتا ہے دور سے دل میں بسا کے، کیا دیکھتا ہے دور سے دل میں بسا کے، رتبہ ہے کیا حسین کا نزدیک آ کے دیکھ، رتبہ ہے کیا حسین کا نزدیک آ کے دیکھ۔ ہم ہیں غلام فاتح خیبر کے لال کے، ہم کو محاذ جنگ پہ تو آزما کے دے، ہم کو محاذ جنگ پہ تو آزما کے دے، اور نکلے گا پھونٹو دے گا صدا یا حسین کی، نکلے گا پھونٹو دے گا صدا یا حسین کے، ظالم ہمارے حق پہ خنجر چلا کے دے، ظالم ہمارے حق پہ خنجر چلا کے دے، آنکھوں کے ہر مرض سے تو پا جائے گا نجات، آنکھوں کے ہر مرض سے تو پا جائے گا نجات، خاکے در حسین کا سرما لگا کے دے، خاکے در حسین کا سرما لگا کے دے، در پہ تیرے جھکیں گے زمانے کے حکمراں، در پہ تیرے جھکیں گے زمانے کے حکمراں، شہزادہ بطول کو اپنا بنا کے دے، شہزادہ بطول کو اپنا بنا کے دے، اور ہرگز نہ رک سکے گی عزاداری حسین، ہرگز نہ رک سکے گی عزاداری حسین، بازو میں زور ہے تو ذرا آزما کے دیکھ، بازو میں زور ہے تو ذرا آزما کے دیکھ۔ اور یہ شعر بطور خاص، چمکے گا چاند بن کے ہر ایک حرف قبر میں، چمکے گا چاند بن کے ہر ایک حرف قبر میں، نام حسین اپنے کفن پر لکھا کے دیکھ، نام حسین اپنے کفن پر لکھا کے دیکھ، اور تجھ کو در حسین سے مل جائے گی شفا، خاکے شفا خلوص سے تھوڑی سی کھا کے دیکھ، خاکے شفا خلوص سے تھوڑی سی کھا کے دیکھ، اور شعلے ہمارے پاؤں کو چومیں گے بار بار، شعلے ہمارے پاؤں کو چومیں گے بار بار، اپنی جلائی آگ سے ہم کو جلا کے دیکھ، اپنی جلائی آگ سے ہم کو جلا کے دیکھ، اور شعر و سخن کا دیں گے سلیقہ تجھے حسین، مدحت کے پھول اپنی زباں پر سجا کے دیکھ، مدحت کے پھول اپنی زباں پر سجا کے دیکھ۔ بابا کے بلند صلوات پڑھیں محمد پاک۔ مولا عباس کے حوالے سے 3-4 شعر سماعت کریں گے۔ کیا گیا خنجر بکف ساحل پہ حیدر دوسرا، آ گیا خنجر بکف ساحل پہ حیدر دوسرا، ہاتھ دریا کا نظر آتا ہے خیبر دوسرا،
گھاٹ دریا کا نظر آتا ہے خیبر دوسرا، اور ثانیہ حیدر ہوں میں نکلا جری کہتے ہوئے، ثانیہ حیدر ہوں میں نکلا جری کہتے ہوئے، شامیوں آئے اگر تم میں ہو انتر دوسرا، شامیوں آئے اگر تم میں ہو انتر دوسرا۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ یوں چلی عباس کی تلوار فوج ظلم پر، یوں چلی عباس کی تلوار فوج ظلم پر، ایک سر گرنے نہ پایا کٹ گیا سر دوسرا۔ یوں چلی عباس کی تلوار فوج ظلم پر، ایک سر گرنے نہ پایا کٹ گیا سر دوسرا، اور سلسلہ رکنے نہ پائے مدحت عباس کا، سلسلہ رکنے نہ پائے مدحت عباس کا، ایک مائک سے ہٹے آئے سکنور دوسرا، ایک مائک سے ہٹے آئے سکنور دوسرا۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مولانا کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف لائے اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو روشن و منور کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ سلوات۔ اور ہمارا معین بیٹھا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة دائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر علي عبادة۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ۔
گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول الحاج ساجد حسین کربلائی صاحب، ابن الحاج عاطف حسین صاحب مرحوم اور مرحومہ و مقبورہ ام کلثوم کی روح کو بخش دیں۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے، ذکر و علی نے عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ نبی کا کلام ہے، اور کسی عام نبی کا کلام نہیں ہے بلکہ اس نبی کا کلام ہے جو امام المرسلین ہے۔ یہ اس نبی کا کلام ہے جو خاتم النبیین ہے، یہ اس نبی کا کلام ہے جس کی زبان پر مہر لگی ہوئی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا رسول کچھ کہتا ہی نہیں مگر وہی کہتا ہے جو وحی الہی کہتی ہے۔ نص قرآن ہے کہ نبی اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتا، نبی اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، نبی اپنی مرضی سے زبان نہیں کھولتا ہے۔ تو جب نص قرآن ہے، قرآن کی آیت موجود ہے کہ نبی جو کچھ کہتا ہے وہ وحی الہی ہے، بغیر وحی الہی کے نطق نہیں کرتا ہے، تو اگر نبی نے فرمایا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے تو یقیناً عبادت ہے۔ نبی نے فرمایا ہے علی کا ذکر عبادت ہے تو یقیناً عبادت ہے۔ اب وہ لوگ جو علی کا ذکر نہیں کرتے ہیں عبادت سے محروم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ دیکھیں، ایک مرد مومن کے اظہار ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ سن 2017 میں ہمارے ساتھ ساجد بھائی 40 دن تک تھے، 40 دن کا ٹور تھا اور ہم سب ساتھ میں تھے۔ بہت قریب سے جانتا ہوں 40 دن میں مرد مومن، اور ہم لوگ 2 بجے 3 بجے 4 بجے رات میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کے دعائیں پڑھتے تھے اور زیارتیں پڑھتے تھے، اور اسی میں مصیبت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا، اور تقریباً ہم لوگ 6-7 لوگ ہوتے تھے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی مصیبت امام حسین کا تذکرہ ہوتا تھا ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آتے۔ لہذا ان کے سال ثواب کے لیے ہیں 2-4 باتیں فرائض مولا کائنات سے، کیونکہ علی کا چاہنے والا، علی کی محبت دل میں لے کے یہاں سے گیا ہے، لہذا اس سال ثواب کے عنوان سے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے فکر کیا کہ علی کا ذکر کیوں عبادت ہے؟ نبی نے فرمایا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو آخر کیوں علی کا ذکر عبادت ہے؟ تو نبی نے دوسری حدیث میں خود ہی وجہ بیان کر دی ہے، لہذا ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت۔ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کا ذکر اللہ کا ذکر کیوں ہو گیا، اور لوگوں کا ذکر تو اللہ کا ذکر نہیں بنا؟ یہ علی کا ذکر اللہ کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ کا ذکر عبادت ہے،
تو جانے گرامی اس کائنات میں پروردگار عالم نے اپنے صفات کا مظہر کامل اس دنیا میں علی کو بنا کے بھیجا ہے. اللہ کے صفات کا مظہر کامل اس دنیا میں محمد آل محمد ہے, مولا کائنات ہے. آپ دیکھیے اللہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ تو سارے مسلمان ایمان رکھتے ہیں, ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ عالم ہے, اور صرف عالم ہی نہیں ہے, عالم علل اطلاق ہے. اگر کوئی عالم مطلق ہے تو ذات پروردگار عالم ہے. اللہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ تو تمام مسلمانوں کا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے, صرف قادر ہی نہیں ہے, قادر مطلق ہے. تو اللہ کی ذات عالم مطلق, اللہ کی ذات قادر مطلق. اے ماننے والے, ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ تو عالم علی اطلاق ہے, قادر علی اطلاق ہے, لیکن ماننے والے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ تو عالم علی اطلاق بھی ہے, قادر علی اطلاق بھی ہے؟ تو آوازیں تمہیں آئے گی. دیکھو, اگر میرے علم کو دیکھنا ہو, میری قدرت کو دیکھنا ہو, تو میں نے اپنے صفات کا مظہر کامل اس دنیا میں علی کو بنا کے بھیجا ہے. میرا علم دیکھنا چاہتے ہو تو علی کا علم دیکھ لو, میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو تو علی کی قدرت دیکھ لو. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ میری طرف سے مظہر کامل بن کے جانے والا کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم ہے. میرے طرف سے جانے والا یہی کہے گا سلونی سلونی. کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ میری طرف سے جانے والا کہہ دے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تو اگر میرے علم کو دیکھنا ہو, میری قدرت کو دیکھنا ہو, تو علی کا علم بھی دیکھ لو, علی کی قدرت بھی دیکھ لو. یہی وجہ ہے کہ میں جملہ کہا کرتا ہوں. ایزان گرامی, اگر آپ بیدار ہوں گے تو محسوس کریں گے کہ کائنات میں, اس کائنات میں سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی. دیکھیے, یہ جملہ میں نے کمرے کی چہار دیواری میں نہیں کہا ہے, منبر کی بلندی سے کہہ رہا ہوں, ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں, عالم شعور میں کہہ رہا ہوں. کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی. کائنات میں علی سے بڑا کوئی عالم آپ کو نہیں ملے گا. کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی. جیسے ہی ہم نے یہ جملہ کہا ادھر سے اعتراض ہو گیا. بھائی, اگر کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی تو رسول اللہ کہاں چلیں گے؟ رسول اللہ کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ کا رتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی منزل کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ بھائی, اگر کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی تو رسول اللہ کہاں چلے گئے؟ اعتراض ہوا, بھائی یہاں بھی آپ نے اپنے مولا علی کو نبی سے بڑھا دیا, یہاں بھی آپ نے, اس منزل میں بھی آپ نے, اس مقام میں بھی آپ نے اپنے مولا علی کو نبی سے بڑھا دیا. تو میں نے کہا بھائی میرا کام بڑھانا اور گھٹانا نہیں ہے, میرا کام ہے جو جیسا ہے اس کو ویسا مان لے. ہمارا کام بڑھانا اور گھٹانا نہیں ہے. یہاں اعتراض کی بات تو سنیے, آپ کی عادت بن گئی ہے, آپ کی طبیعت بن گئی ہے کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی اور اعتراض کر بیٹھے. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد علی محمد. مکمل نہیں اور اعتراض کر بیٹھے تو آپ کی طبیعت بن گئی ہے. بھائی بات مکمل ہونے دیجیے. اگر اعتراض کی گنجائش ہوگی تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو بھائی جب ہم نے یہ جملہ کہا کہ کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی, ادھر سے اعتراض ہو گیا. لیکن عزیزان گرامی, بات مکمل ہو جائے تو اعتراض کیجئے. بات یہ ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی اور کائنات کے سب سے بڑے معلم کا نام ہے نبی.
کا نام ہے نبی. اب افسوس کے ساتھ اپنے سننے والوں کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، جو کائنات کا سب سے بڑا معلم ہے، اس سے بڑا کوئی معلم نہیں، اس سے بڑا کوئی پڑھانے والا نہیں، نص قرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. میرا نبی کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے. تو بھائی جو کائنات کا سب سے بڑا معلم ہے، اس نبی کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہو گیا کہ نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے، نبی علم غیب نہیں جانتے، نبی لکھنا نہیں جانتے، نبی پڑھنا نہیں جانتے. تو پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہو. قرآن کی نص موجود ہے، اور یاد رکھیے گا کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دینا بھی اس دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اما آیت کی کیا بات ہے، اور بھی 26 آیتیں کیسے ایک نقطے کا بھی انکار کر دیا. تو دائرے اسلام سے خارج ہو رہا ہو. تمام مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے، اگر مسلمان ہے جو قرآن کہ ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے، تو بھائی نص قرآن ہے کہ نبی پڑھانے کے لیے آیا ہے. تو جس کے لیے آیت موجود ہو کہ پوری کائنات کے لیے پڑھانے کے لیے آیا ہے، اس نبی کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے، نبی لکھنا نہیں جانتے اور نبی پڑھنا نہیں جانتے. کسی نے مجھ سے بھی پوچھ لیا، کسی نے مجھ سے بھی سوال کر لیا، بھائی آپ بتائیے آپ کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے نبی کے سلسلے میں؟ نبی لکھنا جانتے تھے یا نہیں؟ نبی پڑھنا جانتے تھے نہیں؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ لیا ان کے سامنے، کہ بھائی مجھ سے یہ سوال نہ کیجیے، اس لیے کہ میں جب تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھتا ہوں تو مجھے دو نظریے نظر آتے ہیں، دو نظریے ملتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ نبی لکھنا بھی جانتے تھے، نبی پڑھنا بھی جانتے تھے، اور ایک نظریہ ہے کہ نبی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. تو میں جب تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں. آخر کیا مانوں نبی کو؟ پڑھا لکھا مانوں یا امی اور انپڑھ مانوں؟ تو وہ نبی کے سلسلے میں ابھی کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں، نبی کے سلسلے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں. البتہ پورے یقین، پورے ایمان اور پورے یقین کے ساتھ اپنے مولا علی کے سلسلے میں جو ایمان اور عقیدہ رکھتا ہوں وہ ضرور بیان کر سکتا ہوں. میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے میرے مولا علی لکھنا بھی جانتے تھے، علی پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو بھائی میرا ایمان اور عقیدہ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو میں اپنے مولا علی کے سلسلے میں بیان کرتا ہوں. توجہ چاہا. اب آپ اہل علم ہیں اور مجلسی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ابھی آپ اشعار سن رہے تھے، بہترین اشعار مدح باب الحوائج میں. تو آپ نے سنا ہوگا، اکثر سنتے ہی رہتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں اور مجلسوں میں بھی بیان ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی شعر ایسا ہوتا ہے، پہلا مصرع ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا مصرع خود بخود زبان پہ آ جاتا ہے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ بولتا ہوا مصرع. خاص طور سے تسبیح کے مصرع جو ایسے ہوتے ہیں، اگر صحیح تسبیح لگ گئی ہے تو فوراً دوسرا مصرع زبان پہ آ جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ بات صرف اشعار میں ہی نہیں ہوتی ہے، یہ نثر میں بھی پائی جاتی ہے. تو جملات کے حوالے کرو، دیکھتا ہوں آپ کا ذہن پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. تو بھائی میرا ایمان اور عقیدہ میرے مولا علی کے سلسلے میں یہ ہے کہ علی لکھنا بھی جانتے تھے، علی پڑھنا بھی جانتے تھے. پوچھا تھا نا کہ آپ کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے نبی کے سلسلے میں؟ تو سنیے ہمارا ایمان اور عقیدہ نبی کے سلسلے میں کیا ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے میرے مولا علی لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے. اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے میرے مولا علی نے اس کائنات میں نبی کے علاوہ نہ کسی سے کچھ سیکھا ہے نہ پڑھا ہے. تو اگر میرے مولا علی نے
کے علاوہ اس کائنات میں کسی سے نہ سیکھا ہے نہ پڑھا ہے. تو اگر میرے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو میرے مولا علی کو سکھایا کیسے؟ سلام محمد علیہ محمد. ایسا نبی تمہیں مبارک ہو، ایسا نبی تمہیں مبارک ہو. ہم تو اسے نبی مانتے ہیں جو پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا، پوری کائنات کو درس دینے کے لیے آیا. اور بعد خدا اگر کوئی ذات افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، رتبے میں بلند ہے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے، مبارک ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے افضل و اعلیٰ تو کون ہے؟ مولائے کائنات ہے. تو جو مولائے کائنات جیسے انسان کو پڑھائے، جو سلولی کا دعویٰ کر رہا ہے، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہ جائے. اس لیے تو ہم علی کے فضائل پڑھتے ہیں. جب علی کے فضائل ایسے ہیں تو نبی کے کیا فضائل ہوں گے؟ صلوات محمد علیہ محمد. تو ایزان گرامی جب بھی ہم علی کے فضائل پڑھتے ہیں دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے. لہذا میں نے یہ سوچا کہ آج فضائل علی بزبان علی پڑھ لیا جائے، علی کے فضائل علی کی زبانی، تاکہ دنیا والوں کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ ملے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. فضائل علی بزبان علی، علی کے فضائل علی کی زبانی. سنیے دو چار فضیلتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. جناب کمائل ہیں، مولا کے صحابی ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سید، اے میرے سردار، ذرا آپ نے کچھ عظیم فضائل بیان کیجئے. اے میرے مولا ذرا آپ کچھ عظیم فضائل بیان کیجئے. مسکرا کے فرمایا کمائل سننا چاہتے ہو؟ کہا مولا زندہ اسی دن کے لیے ہوں، مولا زندہ اسی دن کے لیے ہوں کہ آپ کے فضائل سنو اور بھی آپ کی زبانی سنوں. مسکرا کے فرمایا کمائل میرے سارے فضائل عظیم ہیں، میرے سارے فضائل عظیم ہیں اس لیے کہ دینے والا عظیم ہے. میرے سارے فضائل عظیم ہیں اس لیے کہ دینے والا عظیم ہے. مولا کچھ تو اپنے فضائل بیان کیجئے، کچھ اپنے فضائل بیان کیجئے. کہا کمائل سنو، میرے پروردگار نے مجھے کچھ فضیلتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو میری ذات سے مخصوص ہے. توجہ چاہیے. دیکھیے ہر بات ہر جگہ پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے. مجلسی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے لہذا میں بار بار توجہ کا طالب ہوں، توجہ کا طالب ہوں یہ نہیں کہوں گا. آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں اور توجہ سے مجلس کو سماعت فرماتے ہیں. آپ کے درمیان نہیں پڑھوں گا، کس کے درمیان پڑھوں گا؟ جاگتا ہوا مجمع ہے، انشاءاللہ محسوس ہوں گے. کیا فرمایا؟ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں، بہت فضیلتیں عطا کی ہیں، لیکن کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو میرے اوپر تمام ہو گئی. مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملی ہے اور نہ میرے بعد کسی کو ملے گی. میری ہی ذات پہ آغاز ہوا، میری ذات کے اوپر اختتام میری ذات سے مخصوص ہے. میرے پروردگار نے نہ مجھ سے پہلے کسی کو دیا ہے اور نہ قیامت تک کسی کو دے گا. بہت بڑی بات کہی ہے مولائے کائنات نے، امیر کائنات نے. دیکھیے کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں ہے. توجہ چاہیے. اب سنیے اے کمائل کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمائی ہیں، مجھ سے پہلے نہ کسی کو دیا ہے اور نہ میرے بعد کسی کو دے گا. اس کے بعد فرمایا کمائل سنو، وہ دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا. کہیں ذہن میں تصور نہ آئے کہ وہ نہ دے سکتا ہوگا. نہیں، وہ دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا. وہ قادر ہے مگر نہیں
گا، وہ دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے مگر نہیں دے گا۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا پروردگار جو اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، میرا پروردگار جو اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ علی اپنے صفات میں وحدہ لا شریک ہو۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ چونکہ وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، لہذا وہ چاہتا ہے میرا بندہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہو، لہذا وہ دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا، دینے کا قادر ہے مگر نہیں دے گا۔ اے مولا وہ فضیلتیں کون سی ہیں؟ کہا تمہیں سنو، سب سے پہلی فضیلت، توجہ چاہا، سب سے پہلی فضیلت جو پروردگار نے مجھے عطا فرمائی، مجھ سے پہلے نہ کسی کو دیا ہے اور نہ میرے بعد کسی کو دے گا۔ کہا تمہیں سنو، شام کا وقت تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، اے تمہیں سنو، سب سے پہلی فضیلت جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمائی، مجھ سے پہلے نہ کسی کو دیا ہے اور نہ میرے بعد کسی کو دے گا، کہا کہ سب سے پہلی فضیلت جو علی کی ذات پر تمام ہوئی اور آغاز ہوا، تو پہلے پروردگار عالم نے جس شان و شوکت، جس انتظام، جس اہتمام سے مجھے اپنے گھر میں پیدا کیا ہے، مجھ سے پہلے نہ کسی کو پیدا کیا ہے، نہ میرے بعد کسی کو پیدا کرے گا۔ سلام پڑھیے محمد علی محمد۔ سب سے پہلی فضیلت، جس شان و شوکت، جس انتظام، جس اہتمام کے ساتھ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں پیدا کیا ہے، مجھ سے پہلے نہ کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ میرے بعد کسی کو پیدا کرے گا۔ جناب کمال آگے بڑھے، اے میرے مولا ذرا اس شان و شوکت کا تذکرہ تو کیجیے جس اہتمام اور انتظام کے ساتھ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں پیدا کیا۔ کہا تمہیں سنو، شام کا وقت تھا، میری مادر گرامی بغیر کسی کے کہے ہوئے اپنے گھر سے نکلی اور اللہ کے گھر کے قریب آئی اور اپنا دست مبارک خانہ کعبہ کی دیوار پر رکھا اور آواز دی، اللہم انی آمنت بکا، اے ماننے والے میں ایمان لائی ہوئی ہوں تیرے اوپر، وہاں آمنت برسولکا، اور ایمان لائی ہوئی ہوں تیرے رسول کے اوپر، وہاں آمنت بولدی فی بطنی وسیع رسولکا، اور ایمان لائی ہوئی ہوں اپنے اس بچے کے اوپر جو میرے شکم میں ہے، تیرے نبی کا وسیع ہے۔ جب میری مادر گرامی نے کلمات کہے، خانہ کعبہ کی دیوار میں در بڑھ گئے۔ جیسے ہی یہ کلمات کہے ویسے خانہ کعبہ کی دیوار میں در بڑھ گیا۔ اللہ نے گرامی ذرا غور کریں، فکر کریں، بی بی فاطمہ بنت اسد نے کیسے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے۔ اللہم انی آمنت بکا، اے پڑھنے والے میں ایمان لائی ہوئی ہوں، ایمان لا چکی ہوں۔ میں آواز دوں گا، بی بی یہ کیوں کہہ رہی ایمان لائی ہوئی ہوں، یہ کیوں نہیں کہہ رہی ایمان لا رہی ہوں؟ کیا یہی تو بتانا چاہتی ہوں، ایمان لانے کی منزل اور ہے، اظہار ایمان کی منزل اور ہے۔ میں ایمان تھوڑی لا رہی ہوں، میں تو ایمان لائی ہوئی ہوں، اظہار ایمان کر رہی ہوں تاکہ آنے والا معارض کافر نہ لکھ دے۔ اظہار ایمان کر رہے، اور ابھی نبی نے اعلان رسالت نہیں فرمایا، کیا کہا؟ آمنت برسولک، ایمان لائی ہوئی ہوں تیرے رسول کے اوپر، وآمنت بولدی فی بطنی وسیع رسولک، اور ایمان لائی ہوئی ہوں اپنے اس بچے کے اوپر جو میرے شکم میں ہے اور تیرے نبی کا وسیع ہے۔ ابھی مولائے کائنات اس دنیا میں آئے نہیں، ایمان کی منزل دیکھیے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد تو معلوم ہے میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ نبی کا وسیع ہے۔ جناب کمائل سے فرما کہ جیسے یہ کلمات کہے خانہ کعبہ کی دیوار میں در بن گئے۔ اب آیت اللہ کاتب تدوینی لکھتے ہیں
بیویوں کی ولادت کا قصہ مشہور ہو چکا تھا. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی اور مولا کائنات کی ولادت ہوئی. چونکہ ولادت کا قصہ مشہور ہو چکا تھا، جب فاطمہ بنت اسد اپنے لال کو لے کے اپنے گھر پہنچی ہے 3 دن کے بعد، تو آس پاس کی عورتیں اکٹھا ہو گئی. بی بی کیا ہوا، کیسے ولادت ہوئی، کیا مراحل گزرے؟ عزیزان گرامی، یہ سوال جو ہے وہ فطری تھا. توجہ چاہا، خاص طور سے صرف نازک میں یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ اگر کسی پروگرام میں گھر کی کچھ عورتیں آئی ہوئی ہوں اور کچھ عورتیں کسی عذر کی بنیاد کے اوپر شریک نہ ہو سکی ہوں، تو جو عورتیں پروگرام میں شریک ہوئی ہیں جب وہ واپس جاتی ہیں تو وہ عورتیں ان سے سوال کرتی ہیں. مثلا مجلس کا آغاز کب ہوا، پیشخانی کس نے کیا، نوحہ ہوا یا نہیں ہوا، کون کون آیا تھا، کیا کیا پہن کے آیا تھا. دیکھیے، لباس پہ کسی کی نظر ہو نہ ہو، ان کی نظر ضرور ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. اب وہ لکھتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد 3 دن کے بعد اپنے لال کو لے کے پہنچی تو آس پاس کی عورتیں آ گئی. اے بی بی کیا ہوا، کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جب میں اپنے گھر سے نکلی اور اللہ کے گھر کے قریب آئی اور خانہ کعبہ کی دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کے یہ کلمات کہے تو خانہ کعبہ کی دیوار میں در بن گیا. دوسرا سوال ہوا، بی بی جب خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنا تو آپ کو ڈر محسوس نہیں ہوا؟ آپ حیران نہیں ہوئی؟ آپ پریشان نہیں ہوئی؟ آپ گھبرائی نہیں؟ آپ بھاگی نہیں؟ دیکھیے، سوال فطری تھا. ابھی ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیوار مسجد کی خدا نہ خواستہ اس میں درار پڑ جائے اور یہ اس طرح مائل ہوگا تو میرے ساتھ سارے لوگ یہاں سے فرار اختیار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دیوار کے نیچے آ جائیں. تو یہ سوال فطری نہ ہے بی بی، جب خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنا تو آپ ڈری نہیں، آپ حیرت زدہ نہیں ہوئی، آپ پریشان نہیں ہوئی، آپ بھاگی نہیں. آیت اللہ کاتب قدیمی لکھتے ہیں بی بی فاطمہ بنت اسد نے مسکرا کے فرمایا، میں کیوں ڈرتی، میں کیوں پریشان ہوتی، میں کیوں بھاگتی، کوئی میں فراری کی بات ہو رہی ہوں، میں تو حیدر کرار کی بات ہوں. سلام پڑھیے محمد علیہ محمد. ابھی اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ جب خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنا تو بی بی کیا فوراً گھر میں داخل ہو گئی، مسکرا کے فرمایا، کوئی میں بن بلائی ہوئی مہمان تھوڑی تھی، کوئی میں بن بلائی ہوئی مہمان تھوڑی تھی. دیکھیں، 2 طرح کے مہمان ہوتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دعوت نامہ دیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر بلائے چلے آتے ہیں، تکلف کی بنیاد کے اوپر، دوستی کی بنیاد کے اوپر اپنا گھر سمجھ کے چلے آتے ہیں. لیکن دونوں میں فرق محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جس کو بلایا جاتا ہے اس کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جس کو دعوت دی جاتی ہے اس کے لیے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اہتمام کیا جاتا ہے. اور حکم شریعت بھی یہی ہے، توجہ چاہیے، حکم شریعت بھی یہی ہے کہ جس کو آپ بلا رہے ہیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے آپ اس کے لیے انتظام کریے، اہتمام کریے. اور اگر کوئی بغیر بلائے آگے آئے تو جو کچھ بھی حاضر ہے اس کی خدمت میں پیش کر دیے، کوئی تکلف نہ کریے. اس لیے کہ اگر تکلف کریں گے تو آئندہ آنے میں وہ تکلف کرے گا. سلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. تو فاطمہ بنت اسد نے کیا کہا، کوئی میں بن بلائی ہوئی مہمان تھوڑی تھی. لیکن جس کو ہم بلاتے ہیں جب وہ بیل دباتا ہے، دق الباب کرتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور جب سے آواز آئی کون صاحب، کام میں فلاں صاحب، آئیے آئیے، اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید، تشریف لے آئیے، ہمارا گھر روشن ہو گیا. جو بھی استقبالیہ الفاظ ہوں آپ کے، ہم استقبال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ احترام سے بہلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں. عزیزان گرامی، بی بی
فاطمہ بنت اسد کہہ رہی کوئی میں بن بلائی ہوئی مہمان تھوڑی تھی کہ فوراً گھر میں داخل ہو جاتے. تو بی بی ہوا کیا؟ کہا جب تک گھر کے اندر سے آواز نہیں آ گئی آجا میری کنیز خاص آجا. جب تک گھر کے اندر سے آواز نہیں آ گئی آجا میری کنیز خاص آجا اس وقت تک میں نے گھر میں قدم نہیں رکھا. بھئی جملہ پہنچ گیا تو دوسرا جملہ آپ تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا محسوس ہوگے. عزیزان گرامی کیا کہا؟ جب تک گھر کے اندر سے آواز نہیں آ گئی اس وقت تک میں نے گھر میں قدم نہیں رکھا. جب گھر سے آواز آئی آجا میری کنیز خاص آجا اس وقت میں نے گھر میں قدم رکھا. اب آیت اللہ کاتب قدوینی لکھتے ہیں کہ کوئی بھی شریف عورت کسی خالی گھر میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ. آیت اللہ کاتب قدوینی لکھتے ہیں کوئی بھی شریف عورت کسی خالی گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھتی جب تک کہ گھر کے اندر سے جانی پہچانی آواز نہ آ جائے. کوئی بھی شریف عورت کسی خالی گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھتی جب تک کہ گھر کے اندر سے جانی پہچانی آواز نہ آ جائے. آیت اللہ کاتب قدوینی لکھتے ہیں جب گھر کے اندر سے آواز آئی آجا میری کنیز خاص آجا تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے گھر میں قدم رکھا. اس کے بعد وہ جملہ لکھتے ہیں یہ ہمارا سماج نہیں ہے یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے یہ ہماری سوسائٹی نہیں ہے کہ محرم کی آواز بھی جانی پہچانی ہو نہ محرم کی آواز بھی جانی پہچانی ہو. پورے مکے سماج میں اگر بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے کوئی آواز جانی پہچانی تھی تو وہ حضرت ابو طالب کی تھی. پورے مکے سماج میں اگر فاطمہ بنت اسد کے لیے کوئی آواز جانی پہچانی تھی تو وہ حضرت ابو طالب کی تھی. اس کے بعد انہوں نے جملہ لکھا قیامت کا. وہ لکھتے ہیں یا اللہ جانے اللہ کو اس گھرانے کا لہجہ کتنا پیارا تھا. اللہ جانے اللہ کو اس گھرانے کا لہجہ کتنا پیارا تھا. آج پر بولا بیٹے کے لہجے میں آج پر بولا باپ کے لہجے میں. صلوات علی محمد علیہ محمد. دنیا کیا جانے عظمت ابو طالب کیا دنیا کیا جانے حضرت ابو طالب کی عظمت کیا ہے کہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. عزیزان گرامی مولا کائنات کی بارگاہ میں جناب کمائل ہے اور آواز دیتے مولا دوسری کون سی فضیلت ہے دوسری کون سی فضیلت ہے جو آپ کی ذات پر تمام ہو گئی. آپ سے پہلے نہ کسی کو ملی ہے اور نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی. مسکرا کے فرمایا کمائل سنو دوسری فضیلت جو کچھ علی کی ذات سے مخصوص ہے مجھ سے پہلے میرے اللہ نے نہ کسی کو دیا ہے اور نہ میرے بعد کسی کو دے گا. غدیر جیسے چوراہے پر جس شان و شوکت سے غدیر جیسے چوراہے پر جس شان و شوکت کے ساتھ جس انتظام کے ساتھ مجھ علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا مجھ سے پہلے کسی کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے نہ میرے بعد کسی کی ولایت کا اعلان کیا جائے گا. صلوات مریم محمد علیہ محمد. یہ ہے علی یہ فضیلتیں علی کی ذات کو تمام ہیں. جناب کمائل آگے بڑھے اے میرے مولا ابھی تشنا ہوں اے میرے مولا ابھی پیاس بجھی نہیں اے میرے مولا
فرمائیے کس شان و شوکت کے ساتھ، کس انتظام کے ساتھ، کس اہتمام کے ساتھ آپ کی ولایت کا اعلان کیا گیا؟ کہا جب حجاج کرام کا قافلہ غدیر جیسے چوراہے پہ پہنچنے والا تھا، ادھر سے حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور آج لے کے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول، جو پیغام آپ تک پہنچایا جا چکا ہے وہ آپ پہنچا دیجئے، اور اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ دیکھیے کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، کسی صحیح کتاب کی صحیح روایت نہیں پڑھ رہا، میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں یا ایھا الرسول بلغ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم آ چکا ہے، توجہ چاہے، حکم آ چکا ہے اور رسول نے ابھی پہنچایا نہیں، اب وہ منزل آ گئی ہے کہ پہنچا دیا جائے، اور اب اگر نہیں پہنچایا گیا تو کار رسالت انجام نہیں پایا تو جانے گرا نہیں۔ مولا فرماتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو قافلہ روکا گیا، جو لوگ آگے بڑھ گئے تو ان کو پیچھے بلایا گیا، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا گیا۔ اب ہم سے نہ کہیے گا ہم انتظار کیوں کر رہے ہیں، وہی تو رسول نے عادت ڈال دی ہے انتظار کرنے، انتظار کریے تو جانے گرا نہیں، ان کا انتظار کیا گیا۔ اور جب سارا مجمع جہاں جمع ہو گیا تو نبی نے کہا ایھا الناس، اے لوگوں، جب لوگ متوجہ ہو گئے، دیکھیے طریقہ بھی یہی ہے اپنی بات پہنچانے کا۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، اہل علم ہیں، وہ جانتے ہیں فصاحت و بلاغت اسی کا نام ہے، جب مجمع متوجہ ہو جائے تو اپنی بات کہی جائے۔ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ راما ربی میں کہہ دیا گیا تو کسی کو محسوس ہوا، کسی کو محسوس نہیں ہوا، لہذا فصاحت و بلاغت چاہیے کہ پہلے اجمال کے ساتھ بیان کیا جائے، اس کے بعد جب مجمع متوجہ ہو جائے کہ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں آج کی تازہ خبر، آج کی تازہ خبر، آج کی تازہ خبر، لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں بھائی آج کی تازہ خبر کیا ہے، تب وہ بتاتا ہے کہ تازہ خبر کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر خبر بیان کی جائے تو ہو سکتا ہے کوئی سنے، ہو سکتا ہے کوئی نہ سنے۔ نبی نے کہا ایھا الناس، اے لوگوں، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ آخر نبی کیا کہنا چاہتے؟ چٹیل میدان ہے، نہ سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک مرتبہ متوجہ تو نبی نے کہا اے لوگوں ممبر بناؤ۔ لوگ حیران ہو گئے، ارے چٹیل میدان میں ممبر کہاں سے لائے؟ عجب نہیں، کہا یا رسول اللہ جب آپ کو معلوم تھا کہ ہمیں ممبر کی ضرورت پڑے گی تو مدینے سے لے کے چلے ہوتے، اور اگر مدینے سے لے کے نہیں چلے تو کم سے کم مکے سے لے لیا ہوتا۔ اللہ کے نبی اس چٹیل میدان میں ممبر کہاں سے لائے؟ کہاں سے ممبر بنا؟ کہا نہیں ہمیں ممبر چاہیے، ممبر چاہیے، اس لیے کہ آج دفتر کا کام کرنا ہے، سرکاری کام کرنا ہے، سرکاری کرسی ہونی چاہیے۔ کہا ممبر بناؤ۔ پہلا کے نبی ہم ممبر کیسے بنائے؟ کہاں سے بنائے؟ نہ وسیلہ ہے، نہ لکڑی، نہ اور کوئی وسیلہ، کیسے ہم بنا؟ ایک مرتبہ رسول نے پوچھا تو ممبر نہیں بنا سکتے؟ کہا یا رسول اللہ ہم ممبر نہیں بنا سکتے۔ ہاتھ جوڑ لیا، ممبر نہیں بنا سکتے۔ پھر سوال کیا کیا تم ممبر نہیں بنا سکتے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ہم ممبر نہیں بنا سکتے۔ اتمام حجت کے لیے سوال کیا رسول نے، کیا تم ممبر نہیں بنا سکتے؟ ہاتھ کو جوڑ کے فرمایا نہیں ہم ممبر نہیں بنا سکتے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ کہا یہی تو ہم آنے والی اور رہتی دنیا تک پیغام دے رہے تھے، یہی تو بتانا چاہتے تھے جب تم ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحب ممبر کیا بناؤ گے؟ صلوات
مانگتے ہو تو صاحب منبر کیا بناؤ. عزیزان گرامی منبر بنایا گیا. رسول نے بتایا کیسے منبر بنے گا, کیسے بنایا جائے گا. منبر بنایا گیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ روایت یہ ہے کہ پتھروں کا منبر بنایا گیا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کجاؤں کا منبر بنایا گیا. بہرحال منبر بنا, اور منبر پر مرسل آدم. دیکھیے غدیری منبر میں اور عام منبر میں بڑا فرق ہے. محسوس کیا ہوگا آپ نے. صرف میں آج دہانی کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں, دنیا کا کوئی منبر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک وقت میں ایک ہی خطیب ملے گا. یہ منبر خطیب ہے کہ ایک وقت میں دو دو خطیب پائے جا رہے ہیں, دو خطیب. اور اس کے بعد 1 گھنٹے تک مرسل آدم نے حمد الہی کے بعد مولائے کائنات کے فضائل بیان کیے. اور یہ خطبہ قدیر جا کے 1 گھنٹے تک مولائے کائنات کے فضائل بیان کیے. تو بھائی ایک سنت ہمیں معلوم ہو گئی کہ منبر سے علی کے فضائل بیان کرنا سنت نبی ہے. منبر سے علی کے فضائل بیان کرنا سنت نبی ہے. اور پیچھے جو بیٹھ کے سن رہے تھے وہ کوئی عام مجمع نہیں تھا, اشرائے مبشرہ والے تھے, نبی کے ساتھی تھے. تو بھائی دو سنتیں ہمیں مل گئی. منبر سے علی کے فضائل بیان کرنا نبی کی سنت ہے, نیچے بیٹھ کے علی کے فضائل سننا سنت صحابہ ہے. اب جو لوگ منکر مجلس حسین ہیں وہ سنت نبی کے بھی منکر ہیں, سنت صحابہ کے بھی منکر ہیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. بہت جلدی آپ تک میں بات پہنچا رہا ہوں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. عزیزان گرامی, یہ غدیر کا منبر ہے. اور جملہ آپ دیکھیے آیت کے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے نبی, علی کی ولایت کے اعلان کے سلسلے میں آپ کوئی خوف محسوس نہ کریں, ڈرے نہیں. کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس. علی کے اعلان ولایت میں آپ خوف محسوس نہ کریے. اگر کوئی شر ہوگا تو بچانے والا اللہ ہے. آیت موجود ہے, جس کی طبیعت میں اجلت ہو چاہے قرآن میں ہے دیکھ لے. واللہ یعصمک من الناس, شر ہوگا تو بچانے والا اللہ ہے. بھائی آیت کے مفہوم بتا رہا ہے, اعلان ولایت علی پر شر ہونے والا ہے. اعلان ولایت علی پر شر ہونے والا ہے. اگر شر ہوگا بچانے والا اللہ ہے. میں آوازوں میں پالنے والے, جب لا الہ الا اللہ کی آواز گونجی تھی تب بھی تو شر ہوا تھا. محمد رسول اللہ کی آواز گونجی تھی تب بھی تو شر ہوا تھا. اے پالنے والے, کہیں سے کوئی ضمانت نہیں آئی تیری طرف سے, بچانے والا میں ہوں. آج جب اعلان ولایت علی پر شر ہونے والا ہے تو ضمانت لے رہا ہے, بچانے والا میں ہوں. آواز قدرت آئے گی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ شر ہوا تھا تو بچانے والا علی تھا. آج جب اعلان ولایت علی پر شر ہوگا بچانے والا میں ہوں. ممبر بنایا گیا قدیم اور ممبر خراب بھی کر دیا گیا. کجاؤں کا ممبر بنا تھا نا,
تو جن کے گداوے تھے وہ اپنے اپنے گداوے لے کے گئے تو ممبر کی شرط تو ختم ہو گئی. میں مانوں گا یا اللہ کے نبی یہ غدیری ممبر ہے, بڑا یادگار ممبر ہے, اے اللہ کے نبی سے محفوظ کر لیجئے, اے اللہ کے نبی سے محفوظ کر لیجئے. آواز نبی آئے گی, چونکہ یہ غدیری ممبر ہے لہذا سے محفوظ نہیں کروں گا, لیکن یہ مسجد کا ممبر نہیں ہے, مکے کا ممبر نہیں ہے, مدینے کا ممبر نہیں ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آواز نبی آئی, یہ عام ممبر نہیں ہے, یہ مکے کا ممبر نہیں ہے, یہ مسجد کا ممبر نہیں ہے, یہ مدینے کا ممبر نہیں ہے, یہ غدیر کا ممبر نہیں ہے, یہ عام ممبر نہیں ہے جو چاہے بیٹھ جائے. یہ غدیر کا ممبر ہے, یا نبی بیٹھیں گے یا علی بیٹھیں گے. سلام پڑھیے گا محمد علی محمد. اسوار جناب کمائل آگے بڑھے. اے میرے مولا, اے میرے آقا, اے میرے سید, اے میرے سردار, تیسری فضیلت کون سی ہے؟ گر رہے ہیں جناب کمائل. اے میرے مولا تیسری فضیلت کون ہے جو آپ پر اختتام پذیر ہو گئی, آپ پہ تمام ہو گئی؟ آپ سے پہلے اللہ نے نہ کسی کو دیا ہے اور نہ آپ کے بعد کسی کو دے گا. فرمایا کمائل سنو, تیسری فضیلت جو مجھ علی کے اوپر تمام ہو گئی, میرے پروردگار نے مجھ سے پہلے نہ کسی کو دیا ہے اور نہ میرے بعد کسی کو دے گا. فرمایا کہ شب ہجرت نبی کے بستر پر جس شان و شوکت کے ساتھ اللہ نے میرے نفس کا سودا کیا ہے, مجھ سے پہلے نہ کسی کے نفس کو خریدا ہے نہ میرے بعد کسی کے نفس کو خریدے گا. صلوات پڑھیے گا محمد علی محمد. تو بھائی شب ہجرت اللہ نے علی کے نفس کو خریدا, رسول کے بستر پر خریدا. رسول کے بستر پر اللہ نے علی کے نفس کو خریدا. تو نفس کہاں گیا؟ اللہ کے پاس. قیمت کیا دی؟ توجہ چاہ رہا بھائی, نفس ادھر گیا, مرضی ادھر آئی. اسی جملے سے مجھے کام لینا ہے. اگر آپ بیدار ہیں انشاءاللہ محسوس ہوں گے, ابھی تک میرا ساتھ دیا ہے, انشاءاللہ ساتھ دیں گے. اور میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. بھائی نفس گیا اللہ کے پاس, مرضی آئی علی کے پاس. تو جملہ کہہ دو, نفس گیا اللہ کے پاس, مرضی آئی علی کے بعد. تو اگر کسی کو علی کی بیعت چاہیے تو علی سے مطالبہ نہ کرے, اللہ سے مطالبہ کرے. اور کسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننا ہے تو اللہ سے نہیں ملے گی, علی کے دروازے پہ اللہ ملے گا. سلام پڑھیے گا محمد علی محمد. علی سے بیعت کا مطالبہ نہ کرو, علی کے بعد نفس ہے ہی نہیں. علی سے لینا ہے تو مرضی پروردگار لے لو, علی سے لینا ہے تو اللہ کی مرضی لے لو. اور جب تک علی کے دروازے پہ نہیں آؤ گے اللہ کی مرضی نہیں ملے گی, اللہ راضی نہیں ہوگا. اور جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو جب وہ راضی نہیں ہوگا تو کسی چیز سے راضی نہیں ہوگا, اپنی جنت میں بھی آنے کے لیے راضی نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, اور اس کے بعد دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. پہلی بار بلکہ یہ دوسری بار میں آپ کی خدمت میں آیا. ایک بار اور آیا تھا بہت پہلے, چونکہ بہت پہلے آیا تھا لہذا اس کا تذکرہ نہیں تھا, اور اب آیا آپ کے درمیان لہذا زیادہ آپ کو نہ تھکاؤں, اس لیے کہ مجلس کا معیار ہی یہی بن گیا ہے. ایک صاحب تھے, کہیں مجلس میں گئے تھے, جب وہ آئے کہنے لگے کہ آج مولانا صاحب نے بہت اچھی مجلس, بہت عمدہ مجلس پڑھی. تو ان سے پوچھنے والے نے پوچھا بھائی کیا پڑھ دیا آج؟
اکثر تو ہم سنتے رہتے ہیں کوئی خاص بات نہیں ہوتی، آپ کیا خاص بات پڑھ رہی ہے؟ کہا یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ ہمیں نہیں معلوم کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، تو اتنا آپ جانتے ہیں جو کچھ بھی پڑھا مختصر پڑھا ہے. سلوات پڑھیے نا محمد علیہ محمد. تو ایسا کرام نہیں، جناب قبیل آئے اور کہتے ہیں میں مولا اور کون سی فضیلت ہے جو آپ پر تمام ہو گئی؟ کیا قبیل چوتھی فضیلت جو میرے اوپر تمام ہو گئی، مجھے سے مخصوص ہے، اس سے پہلے نہ کسی کو ملی ہے نہ میرے بعد کسی کو ملے گی. توجہ سے سنیے گا آخری بات. مولا وہ فضیلت کون سی ہے؟ کہا سنو، کائنات کی افضل ترین خاتون کو پروردگار عالم نے میری زوجہ قرار دیا ہے. کائنات کے افضل ترین خاتون کو اللہ نے میری ہمسر قرار دیا، میری زوجہ قرار دیا، میری بیوی قرار دیا ہے. اس سے پہلے اتنی افضل خاتون نہ کسی کو ملی ہے اور نہ میرے بعد کسی کو ایسی خاتون ملی. احسان گرامی ذرا غور کریں، فکر کریں کہ مولا کائنات جو فضیلتوں کا پہاڑ ہے، وہ اگر کسی فضیلت کے اوپر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو شہزادی فاطمہ کی زوجیت کے اوپر ناز کرتا ہے. کیا عظمت ہے شہزادی فاطمہ کی، کیا رفعت ہے شہزادی فاطمہ کی. یہی وجہ ہے کہ جب شہزادی فاطمہ بزم رسالت مآب میں آتی تھی، مرسل اعظم سراپا کھڑے ہو جاتے تھے. کہاں بزم مرسل اعظم اور کہاں شہزادی فاطمہ. لیکن آپ دیکھیے، ایک طرف بزم مرسل اعظم ہے اور ایک طرف شہزادی فاطمہ. مرسل اعظم سراپا کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. اور یہی شہزادی فاطمہ جو دین کی بقا کی ضمانت ہے. شہزادی فاطمہ بقائے دین کی ضمانت ہے. اگر شہزادی فاطمہ نہ ہوتی تو دین باقی نہ رہتا. دین لانا آسان ہے، دین پہنچانا آسان ہے، حدوث کی منزل آسان ہے، لیکن دین کو باقی رکھنا یہ بڑا سخت مرحلہ. ارباب ادا یہی شہزادی فاطمہ ہے اور آپ کے لال حسین جو مدینہ چھوڑتے ہیں. کیوں؟ دین کی بقا کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، خانہ کعبہ کی تقدس کو باقی رکھنے کے لیے. عزیزان گرامی، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں تھی. جو لوگ وطن چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں ان سے پوچھئے، جب تک گاؤں وطن کی سرحدیں موجود ہوتی ہیں ہر چیز کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ارباب ازاد جس مدینے کی گلی اور کوچے میں امام حسین کا بچپن گزرا ہو، جس گلی کوچے میں اور جس مدینے میں ماں کی مزار ہو، بھائی حسن کی قبر ہو، نانا کی قبر ہو، اس مدینے کو چھوڑنا امام حسین کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی. امام حسین نے سب کچھ ترک کر دیا اور کہاں آئے؟ سرزمین کربلا پہ آئے. اور سرزمین کربلا پہ کون سی ایسی مصیبت تھی جو امام حسین نے برداشت نہ کی؟ ارباب اعظم تمام مصیبتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. ذرا آپ تصور کریں کہ امام حسین کی موجودگی میں جب چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہوں گے ہائے پیاس، ہائے پیاس، تو امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہو. زمین و زمان کے مالک جب سینے پہ سونے والی سکینہ کہتی ہوگی چچا میں پیاسی ہوں، سرکار باب الحوائج کے دل پہ کیا گزری ہوگی. دنیا میں کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ امام حسین کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی.
عقل عباس کے دن کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ ارباب اللہ اگر اندازہ لگانا ہے تو یوں اندازہ لگا دیجیے کہ ایک روز و شب اپنے چھوٹے سے بچے کو بھوکا پیاسا سلا کے دیکھیے، خدا کی قسم رات گزر جائے گی، آنکھوں میں نیند نہ آئے گی۔ جس کو بڑی تمناؤں سے پالا ہے، جس کو بڑی آرزوؤں سے پالا ہے، آج وہی میرا لال بھوکا اور پیاسا ہے۔ ارباب ادا یہیں سے تصور کریے 7 محرم سے خیام حسینی میں پانی ختم ہو چکا ہے، تبتا ہوا سینا ہے، جلتی ہوئی زمینیں تربا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں جب امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے پیاسے ہیں تو امام حسین کی پیاس کا کیا عالم ہو، بی بی زینب کی پیاس کا کیا عالم ہوگا، آقا ابوالفضل عباس کی پیاس کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن مقتل کی تاریخ کہتی جب تک خیام حسینی میں پانی تھا امام حسین خود پیاسے رہے، بچوں کو پلاتے رہے۔ تو دنیا کیا جانے امام حسین کی پیاس کا کیا عالم ہوگا۔ ارباب ادا مقتل سے پوچھئے، مقتل آپ کو بتائے گا کہ شب عاشور ننھی سکینہ کے اوپر پیاس کا غلبہ ہے، بے قراری کا عالم ہے، بے چینی کا عالم ہے۔ کبھی آپ کے اوپر پیاس کی کیفیت طاری ہوئی ہے؟ کبھی آپ سفر میں ہو اور آپ کے پاس پانی ختم ہو گیا، پیاس بڑھ رہی ہو، جہاں جہاں بس رکتی ہے، ٹرین رکتی ہے اور نگاہ ہوتی ہے پانی مل رہا ہے۔ ارباب ادا 7 محرم سے پانی خیام حسینی میں نہیں ہے۔ ننھی سکینہ ننھے ہاتھ میں ننھا کوزہ لیے ہوئے ہر ایک خیمے میں جاتی، دیکھو ہو سکتا ہے کسی خیمے میں تھوڑا سا پانی مل جائے۔ کتنی بے قراری سے پانی تلاش کر رہی ہے۔ ارباب اعظم مقتل کی تاریخ کہتی ہے ننھی سکینہ ہر ایک خیمے میں جاتی ہے، کسی خیمے میں پانی تھا کہاں جو بی بی سکینہ کو مل جاتا۔ مقتل کی تاریخ کہتی ہے ایک مقام کے اوپر، منزل کے اوپر ننھی سکینہ کھڑی ہو جاتی ہے اور رک جاتی ہے، سوچتی ہو سکتا ہے پھوپھی زینب نے بھائی علی اصغر کے لیے تھوڑا سا پانی بچائے کر رکھ لیا ہو۔ چلتے ہیں پھوپھی زینب سے سوال ہاتھ کرتے ہیں، بس تصور کے ذہن میں آنا تھا ننھی سکینہ شہزادی ثانیہ زہرا کے خیمے کا رخ کرتی ہے اور خیمے میں آتی آواز دیتی پھوپھی اماں آپ کے سکینہ پیاسی ہے، اے پھوپھی اماں آپ کی سکینہ پیاسی ہے۔ اب مقتل میں جملہ موجود آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ارباب ادا بس ایسے ہی ننھی سکینہ نے یہ جملہ کہا، بی بی زینب آواز دیتی میری لال سکینہ تم بول رہی ہو، اے میری لال سکینہ تم بول رہی ہو۔ اگر تم نہ بولتی تو میں پہچان بھی نہیں سکتی تھی کہ میری لال سکینہ بول رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میری لال سکینہ میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، زینب کی گھر میں جائے اٹھا کے دیکھتی ہے سر دعا دعا دکھائی دیتا ہے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم نہ لائے سوائے ہمیں امام حسین کے۔ ارباب ادا یہ ہے بی بی سکینہ کی پیاس کا عالم، یہ ہے بی بی زینب کی پیاس کا عالم۔ آئیے مقتل سے پوچھتے ہیں کہ آقا حسین کی پیاس کا کیا عالم ہے۔ مقتل کی تاریخ کہتی آقا حسین زخموں سے چور ہیں، نیزے پہ نیزہ کھائے ہوئے ہیں، تلوار پہ تلوار کھائے ہوئے ہیں، جس میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں کے اوپر تلوار کے نشان نہ ہو، تیر کے نشان نہ ہو۔ اور ایک مرتبہ امام حسین جلتی ہوئی زمینیں کرولا پہ دوڑتے جاتے ہیں، اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے چبائے جاتے ہیں اور فوج رفاکار کے سامنے آ کے کہتے ہیں تم قسم کھا کے بتاؤ کیا میرے علاوہ کوئی اور نواسے رسول اس روئے زمین کے اوپر ہے؟ تم قسم کھا کے اقرار کرو کیا میرے علاوہ کسی اور نواسے رسول اس روئے زمین کے اوپر ہے؟ ارباب اعضاء دشمن کی فوج نے قسم کھا کے اقرار کیا نہیں نہیں حسین تمہارے علاوہ کوئی اور نواسے رسول نہیں ہے، تمہیں تو تنہا نواسے رسول
रसूल की हैसियत से सूर्य जमीन के ऊपर हो। जब इमाम हुसैन ने दुश्मन से करार ले लिया तो एक मरतबा इमाम हुसैन सारों कतार रोने लगे और आवाज देते हैं, मैं नवासे रसूल हुसैन तुमसे कह रहा हूँ, मैं इतना प्यासा हूँ, इतना प्यासा हूँ कि मुझे जमीन और आसमान के दरमियान कुछ दिखाई नहीं देता। हुसैन जिधर निगाहें भाग देखता है, सिर धुआं धुआं दिखाई नहीं रहा है। मैं तुमसे ज्यादा नहीं, एक कतरा पानी मांग रहा हूं। और सुनो, अगर बहते हुए दरिया से तुम एक कतरा पानी पिला दोगे तो बहते हुए दरिया में कोई कमी ना आएगी। चरित बड़ी सैराब हो रहे हैं, चरित बड़ी सैराब हो रहे। मैं नवासे रसूल तुमसे एक कतरा पानी मांग रहा हूं। सुना अरबाबिया, इमाम हुसैन के सवाल आपकी पर दो जवाब तारीख में मिलते हैं, मख्तम में मिलते। पहला जवाब ये आया, हुसैन ये पूरी कायनात अगर पानी पानी हो जाए तो एक कतरा पानी के न दिया जाए। मैं नहीं बता सकता इमाम हुसैन ये जुमला कैसे सुना होगा, लेकिन मक्तल की तारीफ कहते दूसरा जुमला आया है, हुसैन तुम तो कहते हो ना जब हमारा कोई शहीद इस दुनिया से होता है तो हमारे बाबा और नाना हौजे कैसर से सैराब करते हैं। हुसैन थोड़ी देर और सब्र कर लो, अभी तुम्हारे बाबा और नाना हौजे कैसर से सैराब करेंगे। बेसन्ना पैमाना हुसैन सारे बता रोने लगे, मदीने का रुख किया, हमारी नाना आपके उम्मत ताने दे रही है, नाना है, नाना बेटा हुआ दरिया सामने है, नाना आपका हुसैन प्यासा है, नाना सीने पे सोने वाली सकीना प्यासी है, नन्हे अली असगर झोले में प्यासे है, नाना आपका नवासा प्यासा है। जब मेरी लाल सकीना देती है, बाबा आपकी सकीना प्यासी है, नाना हुसैन से सुना नहीं जाता, नाना नाना मेरी सकीना प्यासी। अला लानतुल्लाह अलल कौमिल जालिमीन सियालमुल लदीन ज़लमू अय्यामुल क़लबिन यनक़लबू। बारला तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद हमारी इबादत को कबूल। बारला तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद के वास्ते जो मोमिन मोमिनात परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर, जो मकरूज उनके कर्ज को अता फरमा, जो बीमार है घर के बीमारी करबला उन्हें शिफाए कामिल व आजिल इनायत, जो मोमिन मोमिनात गुजर चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। खास तौर से जिस मर्द मोमिन के सारे सवाब के लिए मजलिस मुनक़्क़िद की गई उसको जवारे मासूमीन में बुलंद से बुलंद दर्जा इनायत फरमा, उनके गुनाहान सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। बारलात जो मोहम्मद आले मोहम्मद के वास्ते जो हज ज़ियारत के मुस्ताहिक़ उन्हें हज ज़ियारत नसीब फरमा। बारलात जो मोहम्मद आले मोहम्मद के वास्ते इस माहौल में हिंदुस्तान के पाने वाले हमारी जान मान इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। बारलात जो मोहम्मद आले मोहम्मद के वास्ते जो वतन से दूर हैं पाने वाले को सेहत सलामती के साथ उनके वतन वापस ला। बारलात जो मोहम्मद आले मोहम्मद के वास्ते इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरीन व मददगार में शुमार फरमा। आखिर दरख्वास्त है, एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह तौहीद फरमा कर मरहूम मक़बूल अलहाज साजिद हुसैन साहब करबलाई इब्ने अलहाज आबिद हुसैन साहब मरहूम और मरहूम मक़बूल उम्मे कुलसूम की रूह को बख्श। Nothing else.